میں اب دعوت دے رہا ہوں ایک ایسے نوجوان کو جس نے ختم نبوت کا پرچم پورے پاکستان میں بلند کر رکھا ہے، اور آج سے چند دن پہلے مسجد وزیر خان میں جن لوگوں نے ڈھول اور باجے بجا کر مسجد کی توہین اور اہانت کی، اس نوجوان نے پورے ملک کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے یہ وہاں کھڑے ہوئے، پھر جیل میں گئے، پرچہ ہوا اور ضمانت پر رہا ہو کر آج میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ ایسا تاریخی استقبال کریں اور اس نوجوان کے لیے دعا گو رہیں کہ یہ جس طرح پرچم اٹھا کر حق کا چل رہا ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ میری مراد نوجوان رہنما جناب شہیر سیالوی صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور قاری فضل صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعروں سے استقبال کروائیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کریں جی، نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، میرے کملی والے کی ختم نبوت، میرے آمنہ کے لال کی ختم نبوت، جناب شہیر سیالوی صاحب، انجے نہیں انجے اسے سپیڈی، جناب شہیر سیالوی صاحب، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ بس بھائی بس وقت تھوڑا، بیٹھ جاؤ ایک سیکنڈ اچ بے ونجو، ایک سیکنڈ اچ بے ونجو، وقت تک کو نماز بھی پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وبارک وسلم علیہ۔ دوستان ذی وقار، محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے، مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے، اور ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ دوستان ذی وقار، ان اشعار سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ سے، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم، بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم، اور چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا، مگر یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے حبیب خدا کے قدم۔ دوستان ذی وقار، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب میں 2 دن پہلے جیل سے آیا ہوں، میں مسجد وزیر خان کے باہر ناچنے والے اس فواد چودھری ڈبو سے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں وہ یہ عوامی مینڈیٹ دیکھ سکتے ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستان ذی وقار، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر اسی طرح کا جذبہ رہا تو وہ وقت بالکل بھی دور نہیں ہے کہ جب تعلیمی نصاب میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی جگہ غازی عبدالحمید کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تعلیمی نصاب میں بتایا جائے گا کہ قوم کی بیٹی ملالہ نہیں، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کے تعلیمی نصاب میں یہ بتایا جائے گا کہ جناب آپ کے رول ماڈل سنڈریلا نہیں ہیں، آپ کے رول ماڈل سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اب آپ سوال یہ کریں کہ ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستان ذی وقار، ایوری فالس نیریٹو ہیز اے کاؤنٹر نیریٹو۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ جب فرعون آیا تھا تو حضرت موسیٰ بھی آئے تھے، جب مسیلمہ کذاب آیا تھا تو صدیق اکبر بھی آئے تھے، جب مرحب آیا تھا تو حیدر کرار بھی آئے تھے، جب ابرہہ کی فوجیں آئی تھی تو ابابیل آئی تھی نا، جب مرزا ملون آیا تھا تو مہر علی بھی آیا تھا، اور جب راجپال آیا تھا تو غازی علم الدین بھی آیا تھا، جب سلمان تاثیر آیا تھا
تو ممتاز قادری بھی آیا تھا، جب پشاور کے ہائی کورٹ میں وہ ملون آیا تھا تو پھر غازی فیصل بھی آیا تھا، اور جب امریکہ آیا تھا تو مولا عمر بھی آیا تھا۔ ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن۔ یہ یاد رکھنا کہ اس وقت مرزا قادیانی کو جب لانچ کیا گیا تھا تو جناب صرف ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، دوسرا نیریٹو جو انگریزوں کا تھا اور اس کے کتے نہلانے والوں کا تھا، جو 20-20 روپے کے عوض ایک مجاہد کو شہید کروا دیتے تھے، جو لوگ اس وقت علماء کی مخبریاں کر کے بڑی بڑی جاگیریں لے لیا کرتے تھے، وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کا وہ نیریٹو کیا تھا جو مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا، وہ اس نیریٹو پہ لانچ کیا گیا کہ جناب دور حاضر میں ملکہ برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں ہے۔ دوستان ذی وقار، ختم نبوت پہ پورے پاکستان میں کانفرنسز ہوتی رہی، جہاد کے نیریٹو پہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، آج ہمیں دلیری کے ساتھ بتانا ہوگا کہ میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، حسین و حسن جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، محمد بن قاسم جہادی تھے، سلطان محمد فاتح جہادی تھے۔ ہماری پوری تاریخ جہاد سے رقم ہے، ہمیں فخر ہے، ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں۔ جہاں نعرہ لگے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وہاں اب یہ کفر کو ٹوٹنا پڑے گا مجمع کے چاروں طرف سے۔ وہاں اب یہ کفر کو ٹوٹنا پڑے گا مجمع کے چاروں طرف سے، بھارت تک، دشمنان دین تک، فرانسیسیوں تک۔ اب اس نعرے کی بھی آواز گونجنی چاہیے، سبیلنا 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 سبیلنا۔ یہ پیچھے سے کوئی خود نعرہ لگانا ذرا شروع کرے، یہی والا سارا۔ مردوں کی طرح سبیلنا سبیلنا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میرے شہید کی حوصلہ افزائی۔ سبیلنا 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 سبیلنا۔ میرے شیر نے دل خوش کیا، اس کا دل خوش کرو۔ سبیلنا سبیلنا۔ دوستان ذی وقار، یہ ہوتی ہے دلیری۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی دلیر نہیں بن رہے۔ یہ پاکستان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کی جاگیر تو نہیں ہے، یہ پاکستان انگریزوں کے بوٹ پالشیوں کی جاگیر تو نہیں ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، ہم نہیں تو ہم جدوجہد جاری رکھیں، ہماری نسلیں وہ وقت دیکھیں گی انشاءاللہ کہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہلا لشکر پاکستان سے روانہ ہوگا، انشاءاللہ جب کشمیر کو فتح کرنے کے لیے پہلا لشکر اسی علاقے سے روانہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوستانی ذی وقار، اور کب تک انگریزوں کے بوٹ پالش کرتے رہیں گے؟ ہمیں کہا جاتا ہے، یہاں کوئی پٹھان بیٹھے ہیں KPK والے، یہ اس جملے کا مطلب ان سے پوچھ لینا، جب ہمیں حکمران کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرو گے تو ہمیں پیسہ نہیں ملے گا، ہم غریب ہیں، تو میں کہتا ہوں غریب خوب خدے پیدا کرے، خوب بغیرت اچھا کرے۔ غریب تو تم پیدا ہوئے ہو، تمہیں بغیرت کس نے بنایا ہے؟ اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر تھی، عرب کنٹریز کو بری طرح اس نے شکست دے دی۔ جب نیو یارک ٹائمز کے نمائندے نے پوچھا تم نے کہاں سے یہ درس لیا کہ سب کچھ بیچ دیا اور امریکہ سے اسلحہ خرید کے مسلمانوں کو شکست دی، کھانے کو تمہارے پاس کھاز بھی نہیں تھی؟ اس نے کہا مجھے یہ 10 مسلمانوں کے نبی سے ملا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس یہودی عورت نے جواب دیا کہ میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو وہاں یہ لکھا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں
چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن گھر کی دیوار پہ 7 یا 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو مجھے یہ درس ملا کہ مسلمان بھوک پیاس پہ سمجھوتا کر سکتا ہے، اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ یہاں قرارداد ایک پیش ہوئی، اب دوسری قرارداد، میں تو جیل ہو آیا، لیکن یہ میں اپنی ذمہ داری سے قرارداد دیتا ہوں تاکہ کسی اور کو نہ جانا پڑے۔ دوستان ذی وقار، ہمارے نعرے لگانوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالو نا تو نیچے خود ہی ہل جاتے ہیں۔ پہلا مطالبہ، ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے ابو بکر خدا بخش جو کہ قادیانی ہے، اسے عہدے سے ہٹایا جائے۔ دلیر بنو نے یہ بات کرو۔ آر پی او شیخو پورا تھا پہلے قادیانی، پتہ نہیں ابھی چینج ہوا یا نہیں ہوا، عہدے سے ہٹایا جائے۔ جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کیسز کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ملک سے باہر فرار ہو گئے، گستاخ۔ کیسے ہو گیا؟ آئی ڈی کارڈ چینج ہو گیا، پاسپورٹ چینج ہو گیا، نام نمبر چینج ہو گیا۔ ہاؤ؟ کیونکہ کچھ ایسی کتیاں ہیں جو چورانہ رل گئی ہیں۔ قرارداد پیش کی جائے، کدھر ہمارے ایم پی اے بھائی، ایم این اے ادھر بیٹھے ہیں۔ اور بھائی یہ حکومتیں بار بار نہیں آئیں گی اور یہ کرسیاں بار بار نہیں ملیں گی۔ پیش کرو قرارداد کے بیوروکریسی کے اندر قادیانیوں پہ پابندی لگائی جائے۔ جب سسٹم میں یہ نہیں ہوں گے نا، یہ اے سی ڈی سی ڈی پی او آر پی او فلانے ڈمکانے، یقین کرو آپ کا ملک، یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ یہ لوگ یہ ملک کے راز بیچتے ہیں۔ ہمارا ایک سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ میں گیا تھا تو مجھے دھمکی دی گئی کہ تم ایٹمی قوت بن رہے ہو، تمہارا تہس نہس کر دیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں سر، ہم تو کوئی نہیں بن رہے۔ تو اس نے کہا یہ تمہارا ایٹمی قوت کا ماڈل پڑا ہوا ہے، تم چھپ کے کہوٹا میں پروگرام کر رہے ہو، تم کیا جانتے ہو؟ ہمیں نہیں پتا۔ کہتے جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا دروازے کے پیچھے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی چھپا ہوا تھا۔ مرزائیوں پہ لعنت، اور تم لوگوں نے اپنے اسکولوں کے باہر تم لوگوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویریں لگانا شروع کر دی، اور کس حد تک دنیا کو بتانا چاہتے ہو ہم بڑے ماڈریٹ ہیں۔ میں ماڈریٹ نہیں ہوں، ہاتھ نہیں میں نے چڑھائے ہوئے، مونچھیں نہیں میں نے رکھی ہوئی۔ مجھ سے زیادہ بڑا ماڈریٹ کون ہے؟ اور ماڈریٹ ہونا اور شے ہوندی ہے، بغیرت ہونا اور شے ہوندی ہے۔ دوستان ذی وقار، یہ امت، میں بتانا چاہتا ہوں آج، یہ امت علم میں کمزور ہو سکتی ہے، عمل میں کمزور ہو سکتی ہے، عشق میں کمزور نہیں ہو سکتی۔ دوستان ذی وقار، آج ہم نے یہ چیزیں مین سٹریم میں لاؤ۔ قراردادیں، میں اس کا دوسرا حل، یہ ماڈل سامنے رکھتا ہوں۔ مختلف علاقوں سے آئے ہو نا، اگلے جمعے کو اپنی اپنی مسجد میں نماز پڑھو اور وہاں سے اپنے امام کے زیر صدارت قافلہ لے کے جاؤ اپنے علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس، اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے کہ میں قرارداد پیش کرتا ہوں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے ملک بدر کرنے کی قرارداد میں پیش کروں گا، اور اگر کوئی اور پیش کرے تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ وہ مر جائے گا، وہ نہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے سامنے اس کا ووٹر کھڑا ہے۔ کرو گے یہ کام؟ اسٹامپ پیپر پہ لکھواؤ گے اس سے؟ اور دوسری چیز، بیوروکریسی سے جب تک ان لوگوں کو نہیں نکالا جاتا، یہ کیا وجہ ہے؟ پہلا فورن منسٹر آپ کا چودھری ظفر اللہ